اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر سبا کی بستی کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کو ان سے کچھ اس انداز میں چھین لیا کہ ان کے خوبصورت اور لہلاتے ہوئے باغات جو تھے وہ اجڑ گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے پانے کے باوجود اس کی شکر گزاری کے راستے کو پر آمادہ و تیار نہیں ہوئے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ کس انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم فرما دیا تھا۔ وہ جس انداز میں چاہتے لوہے کو استعمال کرتے، اس سے زرہ سازی کا کام لیتے، اور انسانوں کو میدان جنگ کے دوران جو تیر اندازی کے دوران ایک بچنے کا عمل تھا، زرہ سازی کا عمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر فرما دیا کہ ہوائیں ان کے حکم سے چلا کرتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ بڑے بڑے طاقتور سرکش جنات جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کپکپایا کرتے تھے۔ کئی لوگ یہ بات کا گمان کرتے ہیں شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنات کے پاس علم غیب نام کی کوئی چیز موجود ہے، وہ غیب کی خبروں کو جانتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا غیب کی خبر کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جس وقت آخری وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات دی، تو ایسے عالم کے اندر وہ اپنی چھڑی کے سہارے کھڑے تھے، اور جنات جو تھے ان کے حکم کے اوپر کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ زمین کے کیڑے نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سہارا جب ختم ہوا تو آپ زمین کے اوپر آ لیے۔ ایسے عالم کے اندر جنات جو تھے متنبع ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے پاس غیب ہوتا تو وہ کبھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے لا علم نہ رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیوب ہمسا کا ذکر سورہ لقمان میں بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی، اس ہی کے علم میں ہے کہ بارش کب برسے گی، وہی جانتا ہے کہ انسان کل کیا کرے گا، وہی جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے علم میں یہ بات ہے کہ انسان کی سرزمین کے اوپر موت اس کو آئے گی۔ ان باتوں کو انسان جتنا چاہے ان کا خاکہ بنا لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ حقیقت حال سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں فقط یاد دہانی کے لیے ایک چھوٹے سے نقطے کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ الٹرا ساؤنڈ مشینوں کی ترقی کی وجہ سے، میں نے پہلے بھی نقطہ بیان کیا تھا، فقط یاد دہانی کے لیے بیان کر رہا ہوں، ترقی کی وجہ سے جب بچے کا جسم کیمرے کے سامنے ہوتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کا آپریٹر رپورٹ میں لکھ دیتا ہے اس کی جینڈر میل ہے یا فیمیل ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر قرآن مجید کی اس حقیقت کے اوپر کویشچن اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ ماں کے رحم میں جو چیز موجود ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، کہ اللہ ہی کو پتہ ہے جو رحم مادر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حقیقت سے اب مطابقت نہیں رکھتی۔ حضرات گرامی قدر، پہلی بات تو یہ ہے اگر بچے کی پشت کیمرے کے سامنے آ جائے تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن ایسی نہیں جہاں اس کی صنف کا تعین کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ ہے کیمرے کی آنکھ بچے کے چہرے کے سامنے ہونے کے بعد اس کی صنف کا تعین تو کر سکتی ہے، لیکن بچہ امیر ہوگا کہ غریب ہوگا الٹرا ساؤنڈ آپریٹر یہ نہیں بتلا سکتا۔ بچہ سعادت مند ہوگا کہ بدبخت ہوگا الٹرا ساؤنڈ کا آپریٹر یہ بات بھی نہیں بتلا سکتا۔ بچہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا الٹرا ساؤنڈ کا آپریٹر یہ بات بھی نہیں بتلا سکتا۔ بچہ ولی اللہ بنے گا کہ شیطان کا پیروکار بنے گا الٹرا ساؤنڈ کا آپریٹر یہ بات بھی نہیں بتلا سکتا۔ اس حقیقت کا علم اگر کسی کے پاس ہے، اگر کسی کے پاس ہے، تنہا مالک کائنات کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حقیقتوں کو جانتا ہے۔ هو عالم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا، اور وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے۔
وہ ہماری پیدائش کے دن کو بھی جانتا ہے، ہماری موت کے دن کو بھی جانتا ہے، ہماری جنت کو بھی جانتا ہے، ہماری جہنم کو بھی جانتا ہے، ہماری خوش بختی کو بھی جانتا ہے، ہماری بدبختی کو بھی جانتا ہے، ہماری نیکی کو بھی جانتا ہے، ہماری سیاکاری کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے رحم مادر میں جو چیز بھی موجود ہے اس کا علم فقط اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات کے پاس ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آل داؤد کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی شکر گزاری والے راستے پہ چلنا چاہیے، اور یقیناً حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے مکمل طور پہ اللہ کی شکر گزاری والی زندگی گزاری، اور اپنی ریاست اور سلطنت کو اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری کے راستے میں استعمال کیا۔ حالانکہ زمین کے پر اس طرح کے مظاہر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ جب بعض بندوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے وہ بغاوت کے پر آمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مستقبل کی خیر و عافیت کی وجہ سے اس کو اتنا دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا ایمان سلامت رہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ پیغام فقط داؤد علیہ السلام اور ان کی نسل کے نام نہیں بلکہ جمی انسانیت کے نام ہے کہ ہم سب کو شکر گزاری والی زندگی گزارنی چاہیے۔ شکر کے 3 مدارج ہیں۔ پہلا درجہ شکر کا یہ ہے کہ جو بھی نعمت میرے پاس موجود ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وہ سب کی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جب تک میرے دل کے اندر یہ جذبہ صادق اور یہ تخیل پوری پختگی کے ساتھ موجود نہیں ہوگا، میں دل سے اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ قارون کیوں تباہ ہوا؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے معاذ اللہ اللہ کے حکم سے نہیں کمایا بلکہ اپنے زور بازو سے کمایا ہے۔ آج بھی کئی لوگ اس خبط کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، 4 روپے ملنے کی دیر ہے، اچھی ملازمت ملنے کی دیر ہے، 4 جو ہے اپنے ساتھی یا باڈی گارڈ ملنے کی دیر ہے، معاذ اللہ انسان زمین کے اوپر اپنے آپ کو فرعون سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اور گمان کرتا ہے میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے خود اپنے زور بازو سے کمایا ہے۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے جو اللہ نعمتیں دینے پہ قادر ہے وہ چھیننے کے اوپر بھی قادر ہے۔ شکر کا پہلا درجہ کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف اور پاس ہو اور پختہ یقین ہو اس بات کا کہ میرے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، نصرت نہ ہوتی، تائید نہ ہوتی، فضل نہ ہوتا تو آج میں جس مقام کے اوپر موجود ہوں کبھی بھی اس مقام پہ نہ ہوتا۔ دوسرا درجہ شکر، دل کے بعد زبان کے اوپر الحمدللہ کے الفاظ آنے چاہیے۔ جہاں پر بھی موقع ملے، جس مجلس میں موقع ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، نعمتوں کا بیان ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور حضرات گرامی قدر، جلوت میں حلوت میں الحمدللہ کے الفاظ زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، شکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرے۔ زبان سے شکر کے الفاظ کہنا کافی نہیں ہے جب تک انسان اپنے عمل سے اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ وہ اللہ کا شاکر بندہ ہے۔ کہنے کو تو مجھے گاڑی ملی تو میں نے الحمدللہ کہہ دیا، لیکن گاڑی مسجد کی طرف چلے تو تب میں نے شکر ادا کیا۔ گاڑی رزق حلال کو کمانے کے لیے چلے پھر تو میں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا۔ اور اگر گاڑی سینما ہال کی طرف چلی جائے، اگر گاڑی بازار گناہ کی طرف چلی جائے تو پھر گاڑی کی نعمت کا میں نے شکر نہیں کیا بلکہ ناشکری کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہنے کو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ہاتھ دیے، لیکن اس نعمت کا حقیقی شکریہ تب ادا ہوگا اگر ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو لکھا جائے، اس کی ثنا کو، اس کی حمد کو، اس کی تحلیل کو انگلیوں کے پوٹوں پہ گنا جائے، یتیم کے سر کے اوپر اس ہاتھ کو رکھا جائے۔ اگر اس ہاتھ سے کسی کی عزت کو لوٹا گیا، اس ہاتھ سے کسی کے مال کو لوٹا گیا، اس ہاتھ سے کسی کی توہین و تذلیل کی گئی تو پھر میں نے ہاتھ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ میں نے زبان کی نعمت کا تب شکریہ ادا کیا اگر میں نے اس سے قال اللہ کی بات کی، میں نے حضرت رسول اللہ کے فرمودات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، میں نے اپنے بچوں کو اچھی نصیحتیں کی، میں نے اپنے دوستوں کو اچھی بات بتلائی، لیکن اگر میں اس زبان سے گالیاں بکتا رہا، غیبت کرتا رہا، بہتان تراشیاں کرتا رہا، لوگوں کے بارے میں افواہ سازی کرتا رہا، پھر میں نے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا الحمد تو کہا لیکن عمل سے میں نے زبان کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول بالکل قطعی اٹل اور واضح ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی میری پکڑ انتہائی شدید ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ ذہن جو تخیلات کا مرکز ہے، جس کے اندر انسان پلاننگ کو مرتب کرتا ہے، جس سے انسان علم کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، جس سے انسان آیات اللہ کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، جس سے انسان گفتگو کے دوران غور و خوض کرنے کے بعد الفاظ کو ادا کرتا ہے، اگر اس ذہن کے اندر گندے پروگراموں کو مرتب کیا جائے، اس ذہن کے اندر غلط قسم کے جو ہیں پلاننگ کو اس کے اندر جو ہے اس کو مرکز بنا لیا جائے، شیطانی تخیلات کا اس کو مرکز بنا لیا جائے، تو وہ وقت بھی آتا ہے یہ ذہن ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، یہ ذہن بے قراری انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ ذہن نفسیاتی عارضوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، میں نے اپنی زندگی کے اندر کئی اس طرح کے مشاہدے کیے۔ میں نے 80 85 سال کے بوڑھے شیوخ الحدیث کو دیکھا کہ ان کی زبانیں قائم ہیں، ان کے ذہن قائم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ذہن کو استعمال کیا، اللہ کے نبی کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے استعمال کیا، انہوں نے اپنے ذہنوں کو استعمال کیا، لوگوں کو دعوت دین کو دینے کے لیے استعمال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے ذہن کو تر و تازہ کر دیا، ان کے ذہن کی صلاحیت اور استعداد کو بڑھا دیا۔ کئی لوگ قلت حفظ کا شکوہ کرتے ہیں کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، جہاں پر ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کا ورد کرنا چاہیے، جہاں پر ربی زدنی علما والی دعا مانگنی چاہیے، وہیں پر اپنے ذہن کو پاک کر لینا چاہیے، پوتر بنا لینا چاہیے، گندے خیالات سے، جنسی خیالات سے، شہوانی خیالات سے، گندے ارادوں سے، گندے پروگراموں سے اس ذہن کو آزاد کر لینا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کے حافظے کو کیسے بڑھا دیتے ہیں۔ جب آپ کا ذہن گندے پروگراموں سے خالی ہوگا، پھر حافظہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنا قوی ہو جائے گا، ادھر آپ نگاہ ڈال لیں گے ادھر چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی تھی، اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ بچ نکلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے اس دعوے کے حوالے سے اس صورت میں ایسی بات کہی، میں جب بھی پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور سارے ہی اس کے پیچھے چل پڑے، مگر مومنوں کی ایک جماعت ہی ایسی رہی جنہوں نے اس کی پیروی نہیں کی، جنہوں نے اس کے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، ابلیس جو ہے اپنے مشن کے اندر بڑا ہی پکا ہے، انسانیت کا بہت ہی بڑا دشمن ہے، ہمارے بابا آدم اور ہماری ماں حوا کے لباس کو اتروانے والا ہے، ہر آن ہر لحظہ ہمیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلنے والا ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے، رحمان ہمارا خیرخواہ، رحمان ہمارا ولی، رحمان ہمارا والی، رحمان ہمارا پروردگار، وہی ہمارا پالنہار، لیکن ہم اس کو چھوڑ کے ابلیس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہی گمراہی ہے، اور حسرت ہی حسرت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو عرب و عجم کے لیے، پچھم و پورب کے لیے، شمال و جنوب کے لیے، ایشیا و یورپ کے لیے، امریکہ اور افریقہ کے لیے، آنے والے ہر عہد کے لیے بشیر و نذیر بنا دیا، لیکن لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس حقیقت کو نہیں پہچانتی۔ حضرات گرامی کا فرانس کے لوگ آج پہچان رہے، انگلستان کے لوگ آج پہچان رہے، وہ تو بے ادبی کرنے کے راستے کے اوپر ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمی کائنات کے لیے مقتدا بن کے آئے، جمی کائنات کے رہنما بن کے آئے، جمی کائنات کے ہادی بن کے آئے، جمی کائنات کے گائیڈ بن کے آئے، جمی کائنات کے لیڈر بن کے آئے، ان کے لیے بشیر بن کے آئے، ان کے لیے نذیر بن کے آئے۔ آج کائنات کو اگر منزل ملے گی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ملے گی، اور کائنات اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتی رہے گی جب تک حضور علیہ السلام کے دامن سے بستہ نہیں ہو جاتی، جب تک آپ کے اسوہ کامل کو اختیار کرنا نہیں شروع کر دیتی۔ حضرات گرامی قدر، میں نے یورپی سماج کو کئی دوروں کے دوران بڑی قریب سے دیکھا ہے، کہنے کو روشنیاں ہیں مگر دلوں کے اندر اندھیرا ہے،
کہنے کو بلند و بالا بلڈنگیں ہیں لیکن اندر سے وجود کھوکھلے ہیں، کہنے کو ہر طرف جو ہے نعمتوں کی فراوانی ہے لیکن اندرونی طور کے اوپر جانوروں والی زندگی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، خنزیر کا گوشت ہے، شراب ہے، زناکاری ہے۔ اس کے بعد تعریف کرنے والے لوگ تعریف میں یہ بات کہتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرات گرامی قدر، جب بھی بات سنو، وہ اشارہ نہیں توڑتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، مانا وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ بولنا نہ بولنا اچھی بات ہے لیکن کئی سٹیجیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جھوٹ نہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس میں تھوڑی بہت مخلوق کی جو شرم تھی وہ بھی مٹ چکی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کے اندر اگر باپ سگریٹ پی کے آئے اپنے بچوں کے سامنے کبھی یہ بات بیان نہیں کرے گا میں سگریٹ پی کے آیا ہوں، پاکستان کا بچہ کہیں باہر پہ جوا کھیل کے آئے اپنے باپ کو کبھی یہ بات بیان نہیں کرے گا میں جوا کھیل کے آیا ہوں۔ اگر انگریز کا باپ یہ بات کہتا ہے شراب پی کے آیا ہوں، بیٹا کہتا ہے جوا کھیل کے آیا، اس میں کون سی بڑی فخر والی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر، اچھی باتیں ہر سماج کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کی، فنون جنگ میں ترقی کی، اسلحہ سازی میں ترقی کی۔ حضرات گرامی قدر، یہ احکامات تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی کلام اللہ میں دے دیے تھے۔ آج جس منزل کی تلاوت کی گئی اس کے اندر بھی الفاظ موجود تھے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ نے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے، جس میں نفع بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے لوہے کو چھوڑا، ہم نے بربت کو پکڑا، ہم نے اس کی طاقت کو چھوڑا، ہم آلات موسیقی کے پیچھے بھاگ نکلے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے، اینا کی تجارت کو پکڑنے کی وجہ سے، بیلوں کی دموں کو پکڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیا۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤوس و رباب آخر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے کلام حمید میں کہا تھا، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا تاکہ تمہارے بحری جہاز سمندروں میں چلیں۔ حضرات گرامی قدر، آج دنیا کے ہر سمندر کے اندر بحری جہاز اگر موجود ہیں، امریکہ کے موجود ہیں، ان بحری جہازوں کے ذریعے امریکہ دنیا کے تمام محاذوں کے اوپر نیویگیشن کرتے ہوئے ان کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت پہ عمل کیا حضرت امیر البحر حضرت امیر معاویہ نے عمل کیا، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم نے آیت اللہ کو بلا دیا، قرآن مجید کے احکامات کو بلا دیا، نتیجتاً آج زمین کا سینہ ہمارے لیے تنگ ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو مال تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچتے ہو، جہاں پر اس کے بہت سے فوائد ہیں، جہاں پہ وہ ڈپریشن کو دور کرتا ہے، جہاں پر وہ انگزائٹی کو دور کرتا ہے، جہاں پہ وہ جنت کی ضمانت دیتا ہے، وہیں پر وہ مال جو ہے اپنا بدل بھی لے کے آتا ہے۔ وہ مال تلف نہیں ہوتا بلکہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اور مال عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال دوں گا، آم کے پودے کے پر، آم کا پودا جب درخت بن جاتا ہے اس پہ آم لگتے ہیں، ان آموں کو آپ اتار لیتے ہیں، نوچ لیتے ہیں، پک کر لیتے ہیں، اپنے گھروں میں لے آتے ہیں۔ جب دوبارہ آم کی فصل آتی ہے اللہ دوبارہ انہی آموں کو ان جگہوں پہ لگا دیتا ہے، اب دوبارہ کاٹتے ہیں، پھر اللہ لگا دیتا ہے۔ جس رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ پر نیا رزق عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کو جب مزید خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کی جگہ پر مزید رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مچ مارتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے انسانوں کے لیے پختہ ایمان کی ضرورت ہے۔ جو ایمان کے ساتھ صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرتا جاتا ہے اس کا مال بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ آج زکوٰۃ 1 لاکھ ہے، اگلے سال 2 لاکھ ہے، اس سے اگلے سال 4 لاکھ ہے، اس سے اگلے سال 10 لاکھ ہے۔ میں نے چند سال پہلے یورپ کے اندر ایک دوست بھائی جو تھے، وہاں پہ انہوں نے فیکٹری کو نصب کیا اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا کام کرنا شروع کیا۔ اس دفعہ میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ کہنے لگے حافظ صاحب اللہ نے اتنا رزق دے دیا ہے کہ اب جب بھی دعا کرتا ہوں، عاقبت کی دعا کرتا ہوں، دل بھر گیا ہے، آنکھیں بھر گئی ہیں۔ عالم یہ تھا، بالکل مسکینی کی بات تھی۔ جس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی کا اس کے بعد سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو بنانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جس طرح انسانوں میں اپنے رسول بنائے
اسی طرح اللہ نے فرشتوں کے اندر بھی اپنے رسول بنائے، اور فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالی جسمانی حیت کا ذکر کرتے ہیں، کسی کا 1 پر، کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر، اور کہا یزید فی الخلق ما یشاء، اور جبریل علیہ السلام کے 600 پر۔ حضرات گرامی کا اتنے پر کہ جب آپ غار حرا میں آئے تو پورا آسمان کا کنارہ آپ کے پروں سے ڈھانکا ہوا تھا، آسمان ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی کتنی تعداد ہے؟ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، وہ اللہ جو کائنات میں تنہا حی و قیوم بادشاہ ہے، وہ کائنات کی ہر مخلوق کے ہر عمل، ہر فعل، ہر ارادے، ہر نیت، ہر وسوسے کے اوپر پوری طرح نظر کو رکھے ہوئے ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب بھی کوئی انسان اس کو پکارے وہ انسان کے ساتھ ہے، کوئی فرشتہ اس کی تسبیح کرے وہ فرشتے کی تسبیح کو سن رہا ہے، کوئی جن اس کے سامنے استغفار کرے وہ اس کے استغفار کو سن رہا ہے، کوئی جنگل کا درندہ دھاڑے وہ اس کی دھاڑ کو سن رہا ہے، کوئی مچھلی جو ہے وہ دریا میں تیرے وہ اس کی تیراکی کو دیکھ رہا ہے، کوئی چڑیا چو چو کرے وہ اس کی چو چو کو سن رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا وہ خالق و مالک ہے، کائنات کو بنانے والا ہے کہ بنا کے غافل نہیں ہوا بلکہ پوری کائنات کے نظام کو آج بھی چلا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کی در کے فقیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز تنہا صاحب تعریف ہے، تم سارے فقیر ہو اور وہ سب کو عطا فرمانے والا ہے، تم سارے نیاز مند ہو، وہ اکیلا بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ اکیلا بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت صحیح معنوں میں اگر کسی کے دل میں ہوتی ہے تو علماء کے دل میں ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، علماء جو اللہ کی ذات کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھتے ہیں، جو اس کے کاروں، جو اس کے ارادوں کو دیکھتے ہیں، اس کے افعال کو دیکھتے ہیں، اس کے اسماء کو دیکھتے ہیں، اس کے اوصاف کو دیکھتے ہیں، اس کی کبریائی کو دیکھتے ہیں، وہ کانپ اٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے ان کے دل لبریز ہو جاتے ہیں۔ خشیت سے لبریز ہونے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے سے بھی بڑھ کے عبادت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی کا اس کے بعد سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کا پتہ بتلا دیا۔ ہر شخص جو مسلمان ہے اور نمازی ہے وہ نماز کے اندر یہ بات کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال تو بتلا دیا، دعا تو بتلا دی، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب بھی بتلا دیا۔ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، اس جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا جس میں حوروں کی رفاقت ہے، جس میں غلمان کی خدمت ہے، جس میں لال و یاقوت کے محلات ہیں، جس میں بہار کا موسم ہے، جس میں اللہ کا دیدار ہے، جس میں اللہ کی رضوان ہے، جس میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، جس میں لازوال جوانی ہے، جس میں سکون ہی سکون ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قیل ومن ابا، اے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ کہا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی کا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید یاسین کا بھی ذکر کیا ہے، جس نے انبیاء رسول اللہ کی دعوت کی حمایت کی تھی، اس کی بستی والوں نے اس کو شہید کر دیا۔
جب شہادت سے پہلے اس نے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے اور جس کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کو جس وقت شہید کیا گیا اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ نے کہا قیلت ادخل الجنہ، اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں چلا گیا اس نے الفاظ کہے یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کے لوگوں کو علم ہو جائے کہ کس طرح پروردگار عالم نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا، میری عزت میں اضافہ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، زندگی کیا ہے؟ زندگی موت کی آغوش میں اتر جانے والے ایک سفر کا نام ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مسافر ایسا نہیں آیا جو موت کی وادی میں نہیں اترا، مر کے جاگے۔ اللہ اگر راضی ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی گھڑی کو بنا دیا اور سورج کو اس کے مستقر کے اوپر چلا دیا، اور چاند کے کیلنڈر کو بنا دیا، اس کو بھی اس کی منزل کی طرف رواں فرما دیا۔ حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے، سورج کی گھڑی انسانوں کو وقت کا پتہ دیتی ہے، اور چاند کی گھڑی چاند کا کیلنڈر انسانوں کو مہینے کا پتہ دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ماہ و سال گزر رہے ہیں، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس بھی دلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی یاد کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا احساس بھی دلا رہے ہیں۔ حضرات گرامی کا سورہ یاسین کے آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، انسان کتنا عجیب ہے، عجیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کویشچن ریز کرتا ہے، کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں برادہ ہو جائیں گی ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قل یحیی الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ان ہڈیوں کو دوبارہ وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قیامہ میں ارشاد فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور میرے لیے انسانوں کو زندہ کرنا تو ایک طرف رہا، اس کی انگلیوں کے اوپر جو پور اور لکیریں موجود ہیں میں ان کو دوبارہ بنانے کے اوپر قادر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے مرنا ہے، مر کے بعد دوبارہ جی کے اٹھنا ہے۔ آج ہم دارالعمل میں موجود ہیں، ایک وقت آئے گا جب ہم دارالجزا میں چلے جائیں گے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ آج ہمارے پاس عمل کے سارے راستے کھلے ہیں۔ رمضان مبارک کے ماہ مبارک میں ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی منزل کو درست کرنا ہے، ہم نے کہاں پہ جانا ہے۔ دو راستے ہیں، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے طغیانی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو حرف آخر بنا لیا، وہ جہنمی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع فرما لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا جنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنتی لوگوں میں شامل فرمائے، کلام حمید کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔